بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ دعائیں یاد ہو رہی ہیں اور پڑھی بھی جا رہی ہیں، بس مانگی نہیں جا رہی، مانگتے بھی ہیں، کیونکہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ پڑھتے ہیں یاد کرنے کے لیے اور مانگتے ہیں لینے کے لیے۔ یس، اوکے، انشاءاللہ۔ تو آپ نے کچھ غور و فکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں پر؟ کوئی خاص نام لے کے کوئی دعا کی؟ اچھا، کوئی ایکسپیرینس شیئر کرے گا؟ مائک دیجیے ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم استاذہ السلام۔ جی، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا الشکور، قدردان، جب 2016 میں آپ کا تعلیم القرآن میں نے کیا تھا تو اس میں آپ کا لیکچر میں یہ نام بھی آیا تھا، اور میں نے غسل میت کی ورکشاپ یہ اس میں جانا تھا، غسل میت کی ٹیم میں جانا تھا، تو میں نے خاص طور پہ اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ آپ نے اس میں کہا تھا کہ جب آپ کسی اور کے ساتھ بات نہیں کرتے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اللہ بہت قدردان ہے، وہ آپ کی نا بہت قدر کرے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ استاذہ جی میرا کام ہو گیا، آج میں غسل میت کی انچارج ہوں الحمدللہ، غسل میت ٹیم کی اسلام آباد کی۔ الحمدللہ۔ کوئی ایسا نام آپ نے لیا ہو جو عام دنوں میں پہلے آپ نہیں لے رہے تھے اور اس نام سے اللہ کو آپ نے پکارا ہو کل سے آج تک؟ بتائیے نا کون سا نام تھا؟ اچھا، یہ تو اتنا عام ہے، آپ لوگ عام طور پہ اس سے نہیں پکارتے تھے۔ چلیے، یا فتاح۔ اور دیکھیے، جب تک اللہ تعالیٰ سے مضبوط کنیکشن نہیں بنے گا نا، بات نہیں بنے گی۔ یہ علم اشرف العلوم میں سے ہے، یہ وہ علم ہے جس کے بغیر ہماری عبادت ہی مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم ہے۔ کسی کی بھی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام صفاتی نام ہے، صرف نام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا نام ساجدہ ہو اور وہ نمازوں میں ریگولر نہ ہو، ہوتا نا ایسے، کسی کا نام سائمہ ہو اور اس نے اپنے قضا روزے ابھی تک پورے ہی نہیں کیے اور نفلی روزہ کبھی رکھا ہی نہیں۔ تو ہمارے نام تو بس صرف پہچان ہی ہے، صفات نہیں ہے ہماری۔ اگرچہ نام اچھا رکھا جائے تو اس کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے نام صفاتی ہیں اور اچھے اچھے نام ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان ناموں کے ساتھ اس کو پکاریں۔ اور میں نے اس میں قاعدہ یہ بتایا تھا کہ ویسے تو آپ کسی بھی نام سے پکاریں، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ یہاں سے کوئی آواز آتی ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں، اندر ہے یا باہر ہے؟ اچھا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں، جس بھی نام سے آپ چاہیں اس کو پکار سکتے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت کے ساتھ کسی نام کا انتخاب کر کے اس کو پکارنا یہ اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا امام ابن تیمیہ کی شاید یہ دعا ہے کہ یا مفہم سلیمان فہمنی. ٹھیک ہے. اے سلیمان کو فہم دینے والے، وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا ففہمناہا سلیمان، تو اے سلیمان کو فہم عطا کرنے والے مجھے بھی فہم عطا کر دے. یا معلم آدم علمنی وعلم آدم الاسماء کلہا، یا معلم ابراہیم علمنی. تو اس طرح کچھ دعائیں اسلاف کی بھی بنی ہوئی ہیں. ریسنٹلی مجھے کسی نے ایک کتاب دی ہے، آج صبح میں اس کو پڑھ رہی تھی تو وہ بہت ہی مجھے اچھی لگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعائیں مانگی ہوئی تھی اس میں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی ایک تو ہے نا کہ قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں یا اسلاف کی دعائیں، ایک یہ ہے کہ ہمارے دل سے نکلی ہوئی دعائیں، کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب کسی خاص تجربے سے گزر کر کوئی پہچان آ جائے اور اس کی مناسبت سے کوئی نام ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نام کے ساتھ اپنا ایک یعنی اپنا پرائیویٹ کنیکشن بنائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک طرح کے عوامی قسم کا جو سب کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں. قرآن و سنت کو فالو کرنا اپنی جگہ بہت عظیم کام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، اور وہ کرنا چاہیے اسی طریقے پر، کیونکہ ناموں میں الہاد بھی منع ہے کہ اللہ کا وہ نام لیں جو ہے ہی نہیں. لیکن اس پر آپ کو تھوڑی توجہ فرمانی ہوگی، کیونکہ توجہ کے بغیر بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں اور خصوصاً بیماریاں وغیرہ، ان سب سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھتے ہوں اور مشکل وقت میں اس کو خوب پکارنے والے ہوں، تاکہ ہم سکون سے جی سکیں. زندگی تو گزارنی ہے، چاہے آپ پریشان ہو کے جئیں، چاہے آپ خوش ہو کر جئیں. تو خوش رہنا سیکھیں، مطمئن رہنا سیکھیں. ذکر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے نیکیوں کے دروازے بہت کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیے آج کا ہم یہیں سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا تھا فرعون کے پاس بھیجنے کے لیے، فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے. اور اس سے پہلے کہ وہ حکم آتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کچھ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا نا، اور ان کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں، اور پھر ان پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرواتے ہیں. ذکر بھی وہی صحیح معنوں میں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتا ہو، کہ اللہ نے مجھ پر کیسے کیسے احسان کیا ہے، کیا کچھ مجھے عطا کیا ہے، تو کیوں نہ اس کو یاد کروں، کیوں نہ اس کو پکاروں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یہ جو میں نے ابھی تمہیں دیا ہے یہ ایک نعمت ہے. فرعون کے پاس بھیجنے کا جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ کوئی آزمائش نہیں، یہ ایک نعمت ہے. لیکن اس سے پہلے بھی میں نے تم پر احسان کیا تھا، یعنی تمہاری زندگی میں جو بھی واقعات ہوئے وہ دراصل ایک احسان تھا میرا. وہ کون سا احسان؟ استمشی اختک فتقول، جب تمہاری بہن چل رہی تھی پھر کہہ رہی تھی هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہاری ایسے شخص کی طرف رہنمائی کروں جو اس کی ذمہ داری لے لے.
یعنی وہ وقت یاد کرو، وہ بھی ایک احسان تھا جب تمہاری بہن دریا میں تمہارے ساتھ، دریا کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اور فرعون کے محل تک جا پہنچی، اور وہاں جا کر اس نے تمہارے لیے واپسی کا انتظام کیا. ہو سکتا تھا تمہاری بہن نہ ہوتی تو پھر تم اپنی ماں کے پاس واپس نہ جا سکتے، تو تمہارا ماں کی طرف واپس لوٹایا جانا بھی اللہ کا احسان تھا. فرجعناک الی امک، کیوں؟ کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ لوگ سوچتے ہوں یا تم نے بڑے ہو کر اے موسیٰ یہ سوچا ہو کہ دریا میں پھینکا جانا ایک خوفناک آزمائش تھا، لیکن ہم نے تمہاری بہن کے ذریعے تمہاری حفاظت کی، تمہیں واپس تمہاری ماں کی طرف لوٹایا. پھر ایک اور موقع آیا، وقتلت نفسا، تم نے ایک نفس کو، ایک انسان کو قتل کر دیا. فنجیناک من الغم، اس وقت بھی ہم نے احسان کیا، تمہیں غم سے نجات دی. ورنہ انسان سے ایسی کوئی چیز ہو جائے تو وہ تو اپنی گلٹ سے ہی نہیں نکلتا، ریگریٹس ہی نہیں ختم ہوتے. اور اس کے نتیجے میں اس سزا سے بچا لیا جو فرعونی ان کو دینے والے تھے، اور وہاں سے نکال لیا. یعنی اس سارے عرصے میں تمہاری حفاظت کا بندوبست کرتا رہا ہوں، کبھی بہن کے ذریعے اور کبھی وہ ایک شخص آ گیا تھا نا جو آپ کو خبر دینے کے لیے آیا تھا، تو وہ بھی تو ایک حفاظت کا انتظام تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی آئیں. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو تیار کرتا ہے نا تو ان دونوں چیزوں سے گزارتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس پر انعامات بھی کرتا ہے، اس کے لیے راہیں بھی ہموار کرتا ہے، اور اس کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. لیکن مقصد کیا تھا؟ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے تیار کیا، اپنے کام کے لیے. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ٹریننگ سے تو گزرنا ہوتا ہے نا. کوئی بڑا کام کرنا ہو تو پہلے سیکھنا ہوتا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف سچویشنز میں ڈال کے سکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذهب انت واخوك بآیاتی، تم اور تمہارا بھائی ہارون جاؤ میری آیات لے کر. لیکن ایک اور نصیحت ساتھ کی، اور وہ کیا تھی؟ ولا تنیا فی ذکری، اس کام پہ جاؤ، اس مہم پہ جاؤ، اس مشن پہ جاؤ، لیکن کیا نہیں کرنا؟ ذکر نہیں بھولنا، ذکر نہیں بھولنا. ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنا. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑے کام کے لیے چنے، دین کی کوئی بڑی خدمت اللہ آپ سے لے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کام تو سیکھنا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے بھی زیادہ ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے، کیونکہ ہر بڑا کام ایک بڑی آزمائش بھی ہوتا ہے. اور پھر حکم دیا اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے گزر چکا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجنے سے پہلے ان کو سارے اچھے اچھے واقعات بھی بتائے، اور تاکہ وہ اپنے اس صدمے سے باہر آئیں. اور ایک طرح سے تربیت ہو رہی تھی ان کی. اور پھر آگے گفتگو کی، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کا چھڑی ہے، اور پھر وہ میں اس سے یہ کام کرتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنا بڑا کام ان سے لینا تھا اتنا ہی ان پر توجہ بھی کی، اور ان کو خاص حالات سے بھی گزارا، اور ان پر انعامات بھی کیے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مرحلہ آئے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری آ جائے، کیونکہ ہم شفا کے کانٹیکسٹ میں یہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے کس چیز سے مدد لیں گے آپ؟ اللہ کے ذکر سے. اور اللہ کا ذکر تسبیح کی شکل میں بھی، حمد کی شکل میں بھی، تکبیر کی شکل میں بھی، توحید کی شکل میں بھی، لا الہ الا اللہ، تحلیل، اور پھر درود شریف کے ساتھ بھی. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا ہے. یہ ترتیب یاد رہے گی انشاءاللہ. اس کے بغیر چاہے دنیا کا ہی کیوں نہ کام ہو، دین کا کام تو اپنی جگہ ایک بڑا معزز کام ہے، لیکن دنیا کے بھی کام کیوں نہ ہو، ایک مومن کے لیے اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر.
اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، تو اس کو سب سے زیادہ پرائرٹی پر رکھنا چاہیے ہم سب کو. کبھی نہ سوچے مجھے بہت کچھ آتا ہے اور میں بہت بہت کچھ کر سکتی ہوں اپنے اون پر، کہ میرے اندر بہت سیلف کانفیڈنس بھی ہے، اور میرے اندر بہت سی سکلز بھی ہیں، مہارتیں بھی ہیں، یہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، گھر بار بھی ہے، تعاون بھی. نہیں، جو چاہے ہو، سب سے بڑی مدد اللہ کی مدد ہے. اور اللہ کی مدد لانے والی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. تو چلیے آج ہم نیکسٹ دعا پہ آتے ہیں، اور چیپٹر یہی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ پکاریں. پڑھیے یا بدی. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك. اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں. اس دعا کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک شخص نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک. اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے سب کو زندگی عطا کرنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے اس نے کس طرح دعا کی؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کون سا نام ہے، یا حیو یا قیوم، اور یہ بہترین نام ہے. اور پھر آپ دیکھیں یا بدیع السماوات. عام طور پر لوگ ایک دعا مانگتے ہیں اس نام سے، یا بدیع بالعجائب، پتہ نہیں ایسا کچھ، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع. اچھا مجھے اب یہ نہیں، I'm not sure کہ بدیع اللہ کا نام ہے کہ نہیں. یہ اللہ کا فعل ضرور ہے. تو یا بدیع السماوات، بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پہ بنانے والا. جی اسی سے لفظ بدعت بھی ہے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں ایک ایسا کام شروع کر دینا جس کی پہلے کوئی مثال ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ضرور ہے اللہ کی، نام کا نہیں مجھے معلوم. بدیع السماوات والارض کا لفظ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے اور سورۃ الانعام میں، اور وہاں بھی بدیع السماوات والارض آتا ہے. اور جہاں تک یا حی یا قیوم انی اسألک، تو یا حی یا قیوم کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں. بعض علماء نے اس کو اسم اعظم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے بڑا، یعنی بہت بڑا نام ہے یہ اللہ کا. تو یا حی، اے زندہ رہنے والے، یعنی ایسی زندگی والا جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ابدی، دائمی. یہ صرف اسی کا ہی خاصہ ہے، کسی اور کا نہیں. حیات کامل صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 58 میں، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو نہیں مرے گا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. پھر اسی طرح وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ، محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے اگر آپ چاکلیٹ کھائیں اور کچھ فیل ہی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کو کیا کہا جائے گا کہ آپ کون ہیں؟ بیمار ہیں یا نہیں؟
اگر کسی کو چاکلیٹ دیں عمدہ قسم کی اور وہ اس کو انجوائے نہ کرے تو وہ بیمار ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک آیت اتنے خوبصورت انداز میں پڑھی جائے اور آپ اس کو انجوائے نہ کریں تو آپ کون ہوئے پھر؟ تو نکلے نا بیماری سے باہر. انجوائے کریں، فیل کریں، آیات کو محسوس کیا کریں. چلے خود تلاوت کرتے ہو تو نہیں کرتے، اور اپنے آپ سے پوچھا کریں آج کی تلاوت میں میری آنکھ کتنی دفعہ بھیگی. اور اگر آنکھ نہیں بھیگتی نا قرآن پڑھ کے، میں نہیں کہتی کہ وہ رو رو کے روئے جائیں، اللہ کرے وہ بھی نصیب ہو، لیکن اگر آپ نے پورا سپارہ پڑھ لیا اور ایک دفعہ آپ کی آنکھ نہیں بھیگی اور آپ نے کچھ محسوس نہیں کیا، اتنا کچھ کانوں سے اندر لے گئے، منہ سے بول دیا، نکال دیا، وہ کچھ محسوس ہی نہیں کیا، تو پھر آپ کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ خود پہ غور کیجئے. بت بن کر نہیں بیٹھیے. بت کے احساسات نہیں ہوتے، جذبات نہیں ہوتے، وہ ہاں نہ نہیں کرتا. آپ سر پھوڑ لیں اس کے سامنے، اس نے ٹس سے مس نہیں ہونا. لیکن انسانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرزے. پتہ ہے کرنا کوئی نہیں. اگر نہ رونا آئے تو تھوڑا کوشش کر کے بھی نا دل پسیجہ کریں، اپنا انجوائے کیا کریں. اللہ کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کی کسی بھی پسندیدہ ہستی کی بات ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کتنی توجہ سے آپ کی آنکھیں چمک جاتی ہیں. اس کی بات ہو رہی، کیا بات ہو رہی، یہ بھی کیا بات ہو رہی ہے. توکل علی الحی الذی لا یموت. اس ذات پہ بھروسہ کرو، اس کا سہارا لو جس کو کبھی موت آئے گی نہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو جس کو کبھی موت آنی ہی نہیں، اس کا سہارا کیسا سہارا ہوگا؟ پھر کیسا سہارا ہوگا؟ زبردست سہارا، ایسا سہارا جو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. اور توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں اللہ کی پلاننگ پتہ چل جائے. توکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک ٹرسٹ ہو، بھروسہ ہو. وہ ہے نا، بس وہ کر دے گا، اس کے حوالے. توکل کا احساس ہی، اللہ کو وکیل بنانے کا احساس ہی کیا ہوتا ہے کہ انسان سے من و ٹن و بوجھ اتر جاتا ہے. ایک صحیح مسلم کی روایت میں ایک حدیث میں آتا ہے، ایک دعا ہے وہ بھی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. آپ وہ ہیں جسے موت نہیں ہے، اور جن و انس سب نے مرنا ہے، سب مر جائیں گے. آیت الکرسی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. موت تو دور کی بات، اسے تو اونگ تک نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اور یہ وصف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں ہے کہ اسے نیند نہ آئے اور اسے اونگ نہ آئے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ صفات کمزوری کی علامت ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا امیر آدمی، سب کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے اور سب بے ہوش ہو جاتے ہیں سو کر، ایک روح فنا نکل جاتی ہے ان کے جسم سے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسی کوئی کمزوری لاحق نہیں. اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے نا، وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے وجود میں آئی ہے، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے، باقی نہیں رہ سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ وہ الحی ہے جو زندگی دیتا بھی ہے. زندگی عطا بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ خود زندہ ہے بلکہ زندگی دے سکتا ہے. کیا آپ میں سے کوئی یا ڈاکٹرز میں سے کوئی کسی مریض کو زندگی دے سکتا ہے؟ کوئی زندگی نہیں بانٹ سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، صرف اللہ دیتا ہے. اس کے سامنے سب بے بس ہیں. وہ چاہے تو ایک انسان کو بوڑھا کر دے کہ اس کو کوئی ہوش نہ رہے اپنی، اور چاہے تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی لے جائے، اس کی ملکیت، جو چاہے کرے. اور پھر یہ کہ صرف انسانوں کے اندر زندگی نہیں، حیوانوں کے اندر زندگی ہے، نباتات کے اندر زندگی ہے. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر. ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں،
اور ہماری ہی طرف واپس آنا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے عدم سے چیزوں کو وجود میں بخشا جب وہ کچھ بھی نہیں تھی، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے گا. یعنی پہلی دفعہ بھی کیا اور دوبارہ بھی کرے گا. پھر نہ صرف یہ کہ انسانوں، جانوروں، نباتات کو، بلکہ اور چیزوں کو بھی زندگی بخشتا ہے، جیسے زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. بارش سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. مٹی کے اندر بھی ایک زندگی ہے. تو بہرحال ہر طرح کی زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور قیوم، اچھا آپ دیکھیے کہ اگر آپ بیمار ہیں نا، سب سے پہلا خیال کیا آئے گا؟ موت. مجھے لگتا ہے یعنی میں شاید اس میں سروائیو نہ کر سکوں. سر درد میں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، موت تک پہنچ. ٹھیک ہے، سر درد سے بھی موت ہو ہی جاتی ہے کسی کی، لیکن آپ دیکھیے کہ جب آپ تکلیف میں، بیماری میں کہیں گے یا حی یا قیوم، اور اللہ کی صفت الحی، زندہ، اے زندہ اور اے زندگی دینے والے، سوچ کے پکاریں گے اس کو، تو آپ کی سوچ کتنی پازیٹیو ہو جائے گی. نہیں مرتی انشاءاللہ، زندگی اللہ کے پاس، اللہ دے گا، میں اللہ سے زندگی مانگ رہی ہوں. تو ان دعاؤں کا شفا کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، عمومی بھی اور خصوصی بھی. دوسری صفت کیا ہے اس دعا میں؟ الحی کے بعد کون سی صفت ہے؟ القیوم. القیوم جو ہے وہ خود قائم ہے، کسی سہارے کا محتاج نہیں، خود قائم ہے، غنی ہے، سب سے بے پرواہ ہے. اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچے کی، نہ بیٹے کی، کسی کی بھی نہیں. وہ سب سے مستغنی ہے. وہ خود سے خود تعریف کیا گیا، الحمید ہے، المجید ہے، اور اپنے سوا ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے. تو یہ قیومیت کی صفت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. باقی سب کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سہارا. غور کیجئے، سوچئے. ایک چھوٹا سا پودا بھی بڑھنے لگتا ہے نا، تو جب ابتدا میں کمزور ہوتا ہے تو پھر کبھی دائیں گرتا ہے، کبھی بائیں گرتا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اسی طرح انسان کا بچہ اور باقی چیزیں بھی زندگی قائم رکھنے کے لیے جانوروں کو بھی غذا کھانی پڑتی ہے، اور سب کو دنیا میں رہنے کے لیے اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت آیت الکرسی میں بھی آتی ہے. آیت کا پہلا حصہ پڑھیے 9 تک. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. جزاک اللہ. بس اللہ ہی وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامل زندگی والا ہے، وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں، خود قائم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے. اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. اس جیسا کوئی اور لاؤ ہے؟ کوئی بھی نہیں. لہذا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ جب پکارتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دائمی ہے. لیکن بندوں کے اندر یہ صفات جب آتی ہیں، جیسے سننا، تو سننے کی صفت ہمارے اندر بھی اللہ نے ڈالی، ہم بھی سن سکتے ہیں. فرق کیا ہے؟ کیا یہ شرک ہے؟ کیا کہیں کہ اللہ سنتا ہے اور بندہ سنتا ہے؟ نہیں، شرک نہیں. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. آپ دیکھیے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ ان کے سننے کی سماعت کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی ختم ہی ہو جاتی ہے. اسی طرح دیکھنے کی صلاحیت، اللہ تعالیٰ البصیر ہے، لیکن انسان کے اندر بھی دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے ڈالی، تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دیکھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک انسان زندہ ہوتا ہے لیکن اس کو نیند آ جاتی ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ
ایسا نہیں ہے. جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا کیا، وہاں دوسری طرح اسفل السافلین میں بھی شامل کر دیا. تو القیوم کون ہے؟ کبھی اس سے پہلے آپ نے غور کیا قیوم کا کیا معنی؟ نہیں غور کرتے ہم. نام ضرور رکھا ہوا ہے عبد القیوم یا قیوم کہتے ہیں. تو قیوم کا ایک معنی ہے خود سے خود قائم ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا معنی سب کو قائم رکھنے والا ہے، سب کی حفاظت کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کے معاملات کو قائم رکھنے والا ہے. لہٰذا ہمیں اس ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری میں اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور یہ ان صفات کی تکرار کرتے ہیں تو ساتھ کیا سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ ہر چیز کی ایک مدت ہوتی ہے. اگر اللہ اس بیماری میں لے بھی گیا تو بھی اس کی رحمت ہے. تو اس طرح انسان کی سوچ پازیٹو رہتی ہے جب وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے. نیکسٹ دعا سب مل کے پڑھیے. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے میں فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. اس دعا کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم میری وصیت کو سنو اور صبح و شام یہ دعا پڑھو. یعنی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مشکل ہے، آخر کیوں نہ پڑھو. اور وہ دعا تھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے لیے کوئی رکاوٹ ہے اس کو صبح شام پڑھنے میں؟ اور اگر یاد ہوگی نا زبانی پھر تو ساری رکاوٹ ختم ہوگی. ہم کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ ہمارے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ ہمیں کتاب کا سہارا لینا پڑتا ہے. چلے کتاب بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے، کھول کے ہی پڑھ لیں. لیکن آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس دعا کو صبح و شام کی دعاؤں میں شامل کر لینا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو دعائے مکروب بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ مصیبت زدہ اور پریشان حال شخص کی دعا ہے. اور اس میں تھوڑے سے ایک اور روایت میں تھوڑے سے لفظ کا اضافہ بھی ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ کون مانگ رہا ہے؟ یہ سوچئے ذرا کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ہے ایک لمحے کے لیے بھی. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ پاکیزہ دل تو کوئی تھا ہی نہیں. آپ کا تو شیطان بھی کنٹرول تھا، وہ آپ کو برائی کا حکم نہیں دے سکتا تھا. آپ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی ہم کلام ہوئے تھے. جبریل آپ کے پاس آتے تھے. آپ کو صالحین کی صحبت نصیب تھی جو آپ کے صحابہ تھے قریبی. ہر چیز پرفیکٹ تھی نا، آئیڈیل تھی. لیکن اس کے باوجود کیا سکھایا گیا؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتی ہوں، تو اس کو سیدھا رکھے گا. مجھے اپنے آپ پہ اعتبار نہیں. بعض لوگ تو بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ ہماری نیت بہت اچھی، ہمارے دل میں ایمان ہے. تمہیں ہمارے دل کا کیا پتا؟ دل تو پلٹتا رہتا ہے، الٹتا رہتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. تو اس دعا کو صبح شام کیوں پڑھنا چاہیے؟ صبح پڑھیں تاکہ سارا دن
آپ اس مصیبت سے بچے رہیں، کیونکہ نفس کیا کرتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائیوں پہ اکساتا ہے. نفس بھی ویسے عجیب چیز ہے. کبھی نفس کا اطلاق ذات پر ہوتا ہے، ہم مائی سیلف، یہ نفس ہوتا ہے. کبھی روح پر، کیونکہ ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں، یعنی روح اللہ کے ہاتھ میں. اور نفس کی پھر کئی قسمیں ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی انتہا درجے کا اللہ پہ توکل ہے نا، اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا، میں بہت کمزور ہوں. اور دن کے اختتام پر بھی آپ یہ پڑھتے تھے تاکہ ساری رات بھی اس مصیبت سے بچے رہیں ہم. تو ایک مسلمان کی تو زندگی اس کے گرد گھومتی ہے، اس دعا کے گرد. اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنی زندگی گزار چکے ہیں اور ہم نے اپنی روٹین میں اس کو شامل ہی نہیں کیا. ہے کوئی لاس کہ نہیں؟ اسی وجہ سے بعض اوقات ہمارا نفس ہمیں برائی پہ اکساتا ہے، ہمارا نفس ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. ایک دن مجھ سے کسی نے کہا کہ مجھے کوئی حل بتائیں. مجھے پتا ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، گناہ ہے، لیکن میں پھر بھی کر لیتی ہوں. کہ کیا چیز کرواتی ہے؟ نفس. کہ نفس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اور انسان جب نفس کے آگے نفس اسے کنٹرول کرتا ہے نا، کمزور پڑتا ہے، تو پھر اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی ہیں. تو جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کی ٹیک کیئر کرے، تو انشاءاللہ پھر بہت سی مشکلات سے بچا رہے گا. تو بہرحال یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور یہاں رحمت کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، رحمت کے ذریعے مدد مانگی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمن بھی ہے، اور ارحم الراحمین بھی ہے، اور الرحیم بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ صفات کسی اور کے اندر نہیں، نہ کوئی رحمان ہے اور نہ کوئی ارحم الراحمین ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور پھر وہ اکرم الاکرمین بھی ہے اور خیر الرازقین بھی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اصلح لی شأنی کلہ، کلہ کا کیا مطلب ہے؟ سارے کے سارے، کچھ بھی نہ رہے اس میں سے، ہر طرح کے. کتنا ریلیف ملتا ہے یہ بات کہہ کے بھی. اصلح لی شأنی کلہ، اللہ میرے سارے معاملات درست کر دے، میرے حالات درست کر دے، میرا دل درست کر دے، میری زبان درست کر دے، میرے مالی معاملات درست کر دے، میری یعنی کچھ بھی جو آپ کے ذہن پہ سوار ہے. دین اور دنیا کے تمام امور کی اصلاح کس پر ہے، کس میں پوشیدہ ہے؟ اس جملے پر. اس جملے کے اندر وہ حل بتا دیا گیا. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ میری ساری حالت سنوار دے. اچھا، جب ساری حالت سنواریں گے تو کیا بیماری اس میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آٹومیٹیکلی بیماری بھی آئے گی. تو اللہ میری بیماری ٹھیک کر دے، اس کو سنوار دے. اور پھر اس میں ایک عاجزی کا اظہار بھی ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو بہت نیک نہیں سمجھتی، میں اپنے آپ کو بہت قابل نہیں سمجھتی، میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتی. کیونکہ یہ بھی ایک ہماری کمزوری ہے نا، کہ ہمارا نفس ہمیں اپنے بارے میں دھوکے میں رکھتا ہے. کیا سجھا کے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ قابلیت ہے، میرے اندر وہ قابلیت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں. ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. آپ کے اندر میرے خیال نہیں ہے. آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی میں یہ باتیں میں اپنے تجربے سے کر رہی ہوں، کہ اپنی کمزوریاں بیان کر رہی ہوں دراصل، اور شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے. تو پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں بھائی، اپنی نفی کرو، لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو جب انسان یہ کہتا ہے نا میرا حال کچھ اچھا نہیں ہے، تو بندوں کے سامنے نا کہ کوئی حال نہیں. جب گرمی ہو سردی ہو، نہ گرمیوں میں حال اچھا نہ سردیوں میں اچھا.
نہ سو کے اچھا ہے، نہ کھا کے اچھا ہے، نہ کوئی کام کر کے اچھا نہیں ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے. تو بھئی نہیں اچھا تو پھر اچھا کرو، اور نہیں ہوتا تو اللہ سے مدد مانگو اور اللہ سے پکارو اللہ کو. اللہ اپنی رحمت کی آپ کی رحمت کے وسیلے سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میرا سارا حال درست کر دے. آپ کو اپنے وزن کی فکر ہے، وزن بڑھتا جا رہا ہے بیٹھ بیٹھ کے پورے سال سے، تو یہ آپ کا حال ہے یا نہیں؟ کیونکہ لوگ بھی آپ کو تانے دے، کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا، ادھر جاتی ہو تم، کرتی کیا ہو، رنگ دیکھا ہے اپنا، شکل دیکھی ہے، پوسچر دیکھا ہے، فلاں دیکھا ہے، کیسی کیسی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا. پھر آپ غم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اگر غم لگ گیا تو کہیں اللہ میرا سارا حال درست کر دے، ہمیں جہاں سے بھی ٹھیک نہیں لگتی آپ ٹھیک کر دیں. یعنی یہ ہر معاملے میں اصلح لی شأنی کلہ، آپ دیکھیں تو صحیح کیا کیا چیزیں اللہ آپ کو سکھائے گا. اتنا نفع مند علم آپ کو دے گا، اتنی خیر اور بھلائی آپ کو عطا ہوگی، مانگ کے تو دیکھیں اس سے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں یا ہمارا رب ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے؟ ہمارے عیب، ہماری خامیاں، ہماری خرابیاں، ہماری بیماریاں. اچھا ہم تو ظاہری بیماریوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، سر درد ہو گیا، زکام ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے. اب دیکھیں بعض لوگوں کو کینسر ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا، جب مرنے کے قریب پہنچتے تو ڈائگنوز ہوتا ہے، پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا، اب اللہ اللہ ہی کرو. تو ہمیں تو اپنے ظاہر کا نہیں پورا پتا، تو باطن کا کہاں پتا ہوگا. تو اللہ میری ظاہری حالت بھی اچھی کر دے، میری باطنی حالت بھی اچھی کر دے، مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے بچا لے، میرے اندر سے دکھاوے کا شوق ختم کر دے، میرے اندر سے نفاق ختم کر دے. ہڈن ڈیزیزز ہیں نا اندر، نفس کے بہت ساری شر ہیں، کبر کے علاوہ بہت سی اور خرابیاں ہیں. وہ خطبے کے شروع میں آتا ہے نا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور پھر یہ بھی اللہم آت نفسی تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یہ دعائیں بھی اس میں مفید ہیں. پھر اس میں ایک اور پہلو ہے، کیا کبھی آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کچھ اوپر نیچے ہوئے، کچھ بگڑے؟ ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات آپ کی امی سے ہی اچھے نہ ہوں، این ممکن ہے. تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے ہیں، بات اس کا مطلب بات سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. اچھا کسی کے اپنے والدین سے ہی تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، حال خراب ہے، معاملہ خراب ہے، تعلق خراب ہے. کسی کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے تعلقات، گھروں میں خرابیاں ہیں، شوہر اور بیوی میں کوئی بات چیت نہیں، کوئی کہیں کچھ بھی نہیں ساتھ مل کے کر رہے، الگ الگ جزیروں میں رہتے ہیں. تو ان سب مسائل کا حل بھی اسی دعا کے اندر ہے. اللہم اصلح لی شانی، اللہ میرے یہ جو لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات ہیں ان کو بھی سنوار دے. اور جب اللہ تعالیٰ سنوار دے گا نا تو وہ معاملات اور وہ تعلقات اخلاص کی بنا پر قائم ہوں گے. آپ ان کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، خیانت نہیں کریں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، دوسروں کو بھلا چاہیں گے. آپ اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، آپ راہ چلتے لوگوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، آپ اپنی ٹریولنگ میں اپنے وہ ابن السبیل جو اور ہیں ساتھ، ان کے ساتھ بہت کائنڈ اور کیئرنگ ہوں گے، ان کی مدد کرنے والے ہوں گے. تو اصلح لی شأنی کلہ، اللہ میری ذات کی اصلاح کر دے، میرے حالات کی اصلاح کر دے، میرے تعلقات کی اصلاح کر دے، میرے جو بھی میری ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے میں میرے معاملات کی اصلاح کر دے، بحیثیت والدین کے، بحیثیت استاد کے، بحیثیت یعنی کسی بھی معاملے میں. اور آپ دیکھیے کہ انبیاء کس لیے آئے تھے؟ لوگوں کے
اخلاق संवारने کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں حالات درست کرنے کے لیے. اچھا، اسی طرح مالی معاملات ہوتے ہیں. اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، اور بعض اوقات واقعی حقیقی پریشانی ہوتی ہے، اور بعض اوقات صرف عادتاً پریشان رہتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان رہتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے. لیکن جو لوگ حقیقی مالی پریشانیوں میں مبتلا ہوں، وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اصلح لی شانی کلہ، اللہ میرے حالات کی اصلاح کر دے، میرے لیے مشکل ہوگی یہ زندگی گزارنا، آپ میرے مالی معاملات کی اصلاح کر دیں. کچھ لوگ سود سے نکلنا چاہتے ہیں، نہیں نکل پا رہے ہوتے. کچھ لوگ قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ چیز انہیں بیمار کر رہی ہوتی. یاد رکھیں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ شفا سے مراد صرف جسمانی بیماریوں کی شفا نہیں، اس میں روحانی، قلبی، ذہنی، جذباتی ساری آ جاتی ہیں. ان سب مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ ساری دعائیں کام آتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے اور اللہ سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، تو پھر سوچیں کہ کیسے ہو، کہاں سے نقطہ آغاز کیا ہو، کب کروں، کیسے کروں، کیا حکمت عملی اختیار کروں. تو اس میں بھی کیا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو راہیں دکھائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے حالات درست کر دے گا تو آپ کی شخصیت میں ایک توازن آ جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی تربیت کر دے گا تو آپ کی صحت، جسمانی ذہنی صحت بہتر ہوگی. عقلی تربیت آپ کی کرے گا تو آپ کی عقل سے کام لینا آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری دعائیں جو ہیں، یہ انسان کی ذہنی حالت کو درست کرتی ہیں. اور ذہنی حالت درست ہو تو کون سی حالت درست ہو جاتی ہے؟ جسمانی حالت بھی درست ہو جاتی ہے. اور جسمانی حالت درست ہو تو جذباتی حالت بھی درست ہو جاتی. ترتیب کوئی بھی ہو سکتی، لیکن یہ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں، ساری صحتیں جو ہے نا آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک چیز بیمار پڑتی ہے نا، مثلا آپ فزیکلی سک ہو گئے، بخار چڑھ گیا، کیا آپ جذباتی طور پر سٹیبل ہوں گے؟ مریض چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا. آپ ذہنی خرابی کا شکار ہیں، کیا آپ کی باقی نیند اور آپ کا کھانا پینا وہ صحیح ہوگا؟ وہ سارے متاثر ہو جائیں گے. تو کسی بھی مشکل میں آپ پڑیں تو یہ ساری چیزیں ساتھ آ جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ان کو جانتا ہوتا ہے، تو پھر مدد اسی سے لینی ہے. وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا آنکھ جھپکنے کی دیر، پلک جھپکنے کی دیر بھی. یعنی مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا. یا اللہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، کیونکہ بیماری میں وسوسے بڑے آتے ہیں اور کچھ کرنے کو تو ہوتا نہیں، صرف سوچنا ہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیماری میں آپ کے خواب بھی کیا ہوتے ہیں، خواب بھی کیسے ہو جاتے ہیں، کس قدر ڈسٹربنگ خواب آتے ہیں بیماری میں. بخار ہو تو ایسا سر کو بخار ہو تو کئی لوگ تو خواب میں، اور کئی ویسے غنودگی میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یا اللہ بیماری جو بھی ہے نا، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ میں تجھ سے مایوس ہوں، یا میں ایسی کوئی چیزیں سوچوں، یا میری یعنی باقی چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں. اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے نا، تو پھر بندہ بے بسی میں چلا جاتا ہے، غلطیوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. تو گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا پڑھنا بھی. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی بہترین دعا ہے. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ جو لوگ ذلیل و رسوا ہوئے وہ اس لیے ہوئے کہ وہ ان کا نفس ان پہ حاوی ہو گیا. وہ آتا نا قرآن مجید میں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات سے نفس کو.
اور ہوا کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے کھڈے میں جا گرنا، نیچے گرنا. تو خواہشات نفس جو ہوتی ہیں وہ انسان کو ذلیل کرتی ہیں، ذلیل و رسوا کرتی ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اسی وجہ سے ذلیل و رسوا ہونے والے ذلیل ہوئے اور کامیاب ہونے والے کامیاب ہو گئے. ذلیل شخص کو اپنی حقیقت کا ادراک نہ ہوا اور اپنے من کو پہچان نہ سکا. وہ یہ بھول گیا کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے فقیر، حاجت مند اور ضرورت مند ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرکش اور نافرمان بن گیا اور اس پر بدبختی آ پڑی. یعنی جب نفس سرکش ہو جاتا ہے تو بدبختی کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو بہرحال غم اور پریشانی میں بھی یہ دعا بہت کام آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر کیا پڑھ رہے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو آپ اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے پیچھے بھی جو اللہم رحمتک ارجو جس دعا میں آتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب ساری دعائیں یہاں اکٹھی نہیں کی گئی تاکہ کتاب کا والیوم زیادہ نہ ہو اور مریض پڑھنے سے گھبرا کے چھوڑ نہ دے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس وقت تو آپ میرے قابو آئے ہوئے نا، تو جتنی دعائیں اور ساتھ ہیں وہ بھی ساتھ سے کھا دیں. لینے والا لے لے گا، چھوڑنے والا چھوڑ دے گا. اچھا جناب، اب آپ کی باری ہے، کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی مائک لیجیے اور فرمائیے. پیاری استاذہ، آپ نے حملۃ القرآن کی کلاس میں ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے سامع اور ایک ہوتا ہے مستمع، ایک سننے والا ایک سنوانے والا. تو استاذہ انسان کی ایک دو سکلز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس کی ہیئرنگ اور ایک ہوتی ہے لسننگ. مستمع اور سامع دونوں ہی سننے والے جی. تو اس میں استاذہ جو انسان کی ہیئرنگ ہے وہ ہر طرح کی آواز انسان سنتا ہے، اور لسننگ انسان کی وہ سکل ہے کہ جو انسان کے دل کو جا کے ٹچ کرتی ہے. تو اگر ہماری یہ سکل اس کو ہم امپروو کریں تو آپ خود سوچیں ہم کتنا خوبصورت ہم قرآن پڑھیں گے، ہم کتنی خوبصورت دعائیں پڑھیں گے، ہم کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھیں گے. تو یہ لسننگ سکل کو ہم امپروو نہیں کرتے اکثر. جی استاذہ، یہ جو الفاظ ہے نا وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْن، تو میں سوچی تھی کہ پلک جھپکنے میں انسان کیسے کیسے غلط ریئیکشنز شو کر دیتا ہے، کیسے کیسے فیصلے ایسے کر لیتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے، کیسے کیسے گناہ کر دیتا ہے. تو میں تو جب یہ دعا پڑھتی ہوں میں یہی سوچتی ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ واقعی یہ صرف پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. وہ کھڑی ہے نا جو، ان کو دیکھے پہلے تاکہ وہ بیٹھ سکیں بعد. جی السلام علیکم استاذہ جی. اس میں ایک چیز تھوڑا سا بتاؤں گی کہ یہ سجدے میں جب مانگتے ہیں نا یہ والی دعا تو اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ بس یہ یاد ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جس اسٹیج میں سجدے میں جاتے ہیں واپس اس سے بالکل اپوزٹ اٹھتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے نا وہ اصلیح لشان کلہ، تو وہ کلہ کے اندر ہر چیز، یعنی جو تکلیف ہے، جو بھی ذہن میں دل میں جو چیز ہے وہ سب کچھ اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے. اور استاذہ جی ایک اور چیز شیئر کروں گی کہ اس لاسٹ دسمبر میں مجھے ایک انفیکشن ہو گیا تھا. تو وہ اس کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آئی ویز لگیں گی، اور بیکاز میں ایسمیٹک ہوں تو مجھے پھر وہ نیبولائزر بھی کرنا پڑتا ہے. تو وہ دن میں 3 ٹائم آئی ویز لگ رہی تھی اور 3 ٹائم میں نیبولائزر تھا. تو استاذہ جی اب یقین کریں الحمدللہ کہ جس وقت مجھے آئی وی لگتی تھی وہ کشن پہ میرا ہاتھ ہوتا تھا اور ساتھ میرا مصحف ہوتا تھا. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کتنی رہ گئی ہے، کتنی نہیں رہ گئی، کتنی ختم ہو گئی ہے. الحمدللہ. اور چونکہ دل بھی نرم ہوا ہوتا ہے بیماری میں، تو میں نے سوچا کہ اس طرح تو میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا، یہ مجھے آج مطلب سمجھ آیا ہے. یعنی وہ جو قرآن کے جو الفاظ تھے جس طرح سے وہ اس وقت اثر کر رہے تھے. اور ساتھ جب نیبولائزر کرتی تھی تو وہ بھی آدھا پونا گھنٹہ لگتا تھا، بیکاز اس میں 2 نیبیوز چلتے تھے الگ الگ میڈیسنس کے. اس ٹائم میں استاد جی ذکر کرتی تھی الحمدللہ. اور اس کا ایونچولی مجھے فائدہ یہ ہوا کہ 3 مہینے کے بعد رمضان تھا، 2.5-3 مہینے کے بعد، اس وقت تک استاد جی میں ماشاءاللہ سے میرا جوز پڑھنے کی جو رفتار تھی اور جو مقدار تھی وہ اتنی ماشاءاللہ بڑھ چکی تھی. تو میں نے رمضان میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیماری دی، اور اس کا اللہ نے اتنا میرے اوپر پازیٹیو، اور وہ ہر چیز اتنی بہترین ہو گئی الحمدللہ کہ وہ بیماری کو میں نے وہ 10 دن کا جو پورا کورس تھا جی، اور وہ اس کو میں نے انجوائے کیا. مطلب یہ کہ وہ جب آتی تھی نرس کی لگانی ہے تو مجھے ہوتا تھا اب میں نے اپنا یہ جوز کمپلیٹ کرنا ہے. الحمدللہ. جب بیماری یا کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے یا عذاب ہے، ہم اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو لیتے کیسے.
اس کے بعد آپ کی اصلاح کیا ہوتی. جی نیکسٹ لے لیجیے جس کے بولیے. استاذہ جی یہ جو یا حیو یا قیوم ہے، میرے پاس ایک مدر کی کال آئی، وہ ہمارے ریلیٹیو ہی تھے، تو ان کا 4 سال کا بچہ وہ بیڈ سے گرا تو اس کے دماغ میں چوٹ لگ گئی، وہ چلا گیا کومے میں، اس کو ڈرپ لگی ہیں، سر پہ لگی ہیں، پاؤں میں لگی، ہر جگہ ہی لگی ہیں. ماں بڑی پریشان ہے، کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا مصنوعی سانس لگا رہے ہیں، آج کی رات ہے. تو سزا ایک دم سے میرے ذہن میں یہ یا حیو یا قیوم کی دعا آئی، تو میں نے ان سے کہا غور سے سنیں. میں نے ان کو فوراً سینڈ کی، میں نے کہا اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے جتنا ہو سکے. انہوں نے آپ کو آج کی رات دی ہے نا، اللہ کے آگے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے. تو استاذہ وہ کہتی ہیں کہ میں بیڈ کے ساتھ بیٹھی ہوں پریشان روتے ہوئے، میں نے یہ دعا کرتی رہی، مجھے نیند آ گئی، اور نیند میں میں نے اپنے بچے کے رونے کی آواز سنی، اور میں اٹھی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں. سبحان اللہ. وہ رات جو لوگ بتا رہے تھے آخری رات ہے، اللہ نے اسی میں زندگی تو وہ دیتا ہے نا، بس اسے پکارنے کی دیر ہے. جی استاذہ اس میں توحید بھی ہے اور شرک کی نفی بھی ہے نا. استغیث لوگوں نے کتنے معاشرے میں غوث بنائے ہوتے ہیں، تو اور سب سے پہلے تکلیف میں فریاد رس وہی ہے. اس دعا کے لاسٹ میں ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو دعا ہے یہ توکل، اگر اس کو دوسرا نام ہے توکل بنتا ہے اس کا. تو قرآن میں آیت آتی ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں کافی بھی ہو جائے گا. اور دوسری جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ نے کل اللہ کو کس نام سے پکارا، تو میں نے یہ خاص نام یا اللہ انت الجمیل و یحب الجمال، تو میرا اندر باہر سے خوبصورت بنا دے. السلام علیکم. استاذہ یہ جو نفس کے حوالے کرنے کی بات کی نا، لمحے کے لیے نفس کے حوالے نہ کر، تو یہ نفس ہی ہمیں ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے. لمحے میں غصہ کرتے ہیں، لمحے میں غلط ڈیسیجن کرتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو پھر کہتا ہے اِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو ہمیں نفس قابو کریں گے تو جنت ہمارے سامنے کھڑی ہے، نفسی کو قابو کرنا ہے. تو اللہ نے تو یہ 2 باتیں بتا دیں گے، جو اللہ سے ڈرے گا اور اپنے نفس کو قابو کرے گا جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا گھر ہے. تو جنت کے لیے ہم کتنی کوششیں کریں، ہم ایسے جنت ملے گی ویسے تو نفس کو اگر اپنے ہم قابو کر لیں تو جنت ہمارے سامنے کھڑی ہے. یہی تو سب سے مشکل کام ہے نا، نفس ہمیں ہلنے نہیں دیتا. یعنی سوچے نا کتنے مرحلے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، لیکن ہم نفس کہتا ہے کہ اس میں تمہاری بےزتی ہو جائے گی یا تمہاری یعنی بہت سارے ایسے اندیشے. پیچھے مائک نیچے کھڑے ہو کے پیچھے پکڑا. اچھا آپ بولنا چاہتے بولیے. استاذہ ان 3 جملوں میں کنیکشن بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کہ آخر میں جو بات ہے کہ میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، تو نفس کے حوالے ہو کے ہم بہت سے غلط کام کر جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو معاملات بھی مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں اور زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں اب تو شاید مر ہی جائیں گے. لیکن یا حی یا قیوم جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ زندہ ہے، تو ہی معاملات کو بھی درست کر دے، تو ہی ہمارے نفس کی اصلاح بھی کر دے. تو کنیکشن بھی بڑا خوبصورت تینوں جملوں میں محسوس ہو رہا تھا مجھے. یعنی مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر سکتا ہے. نیلوفر کو دیں. استاذہ یہ اتنی پیاری دعا ہے، مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی. کچھ عرصے پہلے، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا ان کی فیملی میں والدین کی فوتگی کے بعد نا وراثت پہ بہت جھگڑے مسئلے، آخری حد تک سوچ لیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک دن نا اتنی پریشان ہو گئی کہ میرے والدین نے اتنا کچھ بنایا، وہ اس طرح ہی رل جائے گا سارا. کہتی ہیں پھر میں نے سوچا کیا مسئلہ ہے، کہنے لگی میں نے وہ دعا، پہلے تو میں نے استغفار کیا کثرت سے، سوچا میرا ہی کوئی قصور ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. پھر کہتی ہے میں نے وہ دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. کیونکہ کہتی ہے میں مانگتی گئی کیونکہ ہمارے اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑوں کی وجہ سے دل اتنے خراب. اور کہتی ہیں کہ رات کو کیا ہوا کہ میری رشتہ دار کا فون آیا جن کی وجہ سے سب سے زیادہ مسئلے ہو رہے تھے ایک اور کے لیے.
تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سارا مسئلہ حل ہو گیا, وہ تو چیز ٹھیک ہو گئی, بس ہم اب ایسے کرتے ہیں. کہتے ہیں دیٹ ڈے آئی ریئلائز کہ مسئلہ وہاں نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے صحیح اللہ سے مانگا ہی نہیں تھا. اللہ کے ذکر میں کمی سبحان اللہ. اور ایسے مسائل میں ڈال کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے. اوکے, آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں خاموشی سے جائیے گا, اور مجھے احادیث کی ریکارڈنگ کرنی ہے, لہٰذا جو سننا چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں, ورنہ آپ خاموشی سے دروشی پڑھتے ہوئے چلے جائیے, یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے چلے جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.